آیت نمبر ہے 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمائے ان المتقین، یقیناً پرہیزگار، فی جنات وعیون، باغات میں، جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور وہ اس جنت میں امن اور پوری سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ پچھلی آیات میں جہنم کا تذکرہ تھا۔ قرآن نے فرمایا تھا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ 7 دروازوں سے مراد 7 درجے ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ جہنم میں جو جانے والے 7 دروازوں سے جو گزرنے والے لوگ ہوں گے وہ گناہوں کی اقسام کے اعتبار سے ہوں گے۔ مشرکین الگ دروازے سے داخل کیے جائیں گے، منافقین الگ سے کیے جائیں گے، اور یہود و نصارہ الگ دروازے سے داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح گناہوں کے اعتبار سے الگ الگ دروازے میں داخل کیے جائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا کہ حقیقی طور پر جنت کے بھی 7 ہی دروازے ہیں، اس لیے کہ 7 دروازے جو جنت کے ہوں گے وہ اوصاف کے اعتبار سے ہوں گے، اور 8واں دروازہ وہ ہوگا جس میں سے صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے اوپر سراپا اللہ کا فضل ہوگا۔ اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ جنت کے 8 دروازے تو جنت کے 7 دروازے تو آگے جہنم کے 7 دروازوں کے مقابلے پر جو اوصاف کے اعتبار سے ہیں۔ مثلا جنت کا ایک دروازہ وہ ہے جس کے اندر سے شہداء جائیں گے، جنت کا ایک دروازہ ہوگا جس میں متقی لوگ گزریں گے، اس طرح خوبیوں کے اعتبار سے۔ جنت کے 7 دروازے تو جہنم کے 7 دروازوں کے مقابلے پر ہو گئے، ایک دروازہ باقی ہے 8واں جنت کا۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ کسی صفت کی بنیاد پر سے جنتی وہاں سے نہیں جائیں گے، وہ دروازہ وہ ہوگا جو بالکل اللہ تعالیٰ کی جو سراپا رحمت کا فضل کا کوٹہ ہے، وہ جنت کا 8واں دروازہ ہوگا۔ اس میں سے وہ لوگ گزریں گے جن کے بخششیں اپنے وصف کی وجہ سے نہیں ہوئیں، صرف اور صرف بھائی کس وجہ سے ہوئیں؟ اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ اب جہنم کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم، یہ بات تو آپ پورے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جب ایک رخ بیان کرتا ہے پھر فوراً دوسرا رخ بھی بیان کرتا ہے، تو فرمائے ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو علل اعلان بڑے بڑے گناہوں سے، کبائر سے، بے حیائی کے کاموں سے بچیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ تقوی کا کوئی ایک درجہ نہیں، تقوی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یعنی آدمی متقیوں کی صف میں ان کاموں سے شامل ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ، بے حیائی کے کام، علل اعلان گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اس کے بعد پھر اس کا آہستہ آہستہ وہ تقوی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے،
اور آہستہ آہستہ پھر وہ متشابہات سے بھی بچتا ہے، متشابہات سے بھی بچتا ہے، اور پھر وہ تقوی میں ترقی کرتا ہی رہتا ہے۔ تقوی کی کوئی ایک درجہ نہیں ہے، آغاز یہاں سے ہوتا ہے، پھر اس کے بہت اونچے درجے ہیں۔ اب دیکھیں بھائی میری بات ذرا سمجھنا، اب تقوی کا ایک درجہ وہ ہے جس پر صحابہ فائز ہیں، وہ ہم سے بہت اونچا ہے۔ تقوی کا ایک درجہ وہ ہے جس پر انبیاء علیہ السلام فائز ہیں، وہ اس سے بھی بہت اوپر ہے۔ تقوی کا ایک درجہ وہ ہے جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں، وہ اس سے بھی ہزاروں گنا اوپر ہے۔ تو تقوی کے درجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے فرمائے یقیناً متقی لوگ فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے، قرآن زیادہ تذکرہ جنات اور عیون، باغات اور چشموں کا کرتا ہے، یہ مراد نہیں کہ وہاں صرف باغ ہی ہوں گے۔ وہ احادیث میں بڑے بڑے محلات کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ بھائی صرف باغات اور چشمے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ تمام نعمتوں کی جو اقسام ہیں وہ اعلیٰ پیمانے پہ اللہ تعالیٰ جنت میں جمع کر دیں گے۔ تذکرہ زیادہ باغات اور چشموں کا ہے۔ ادخلوہا، وہ داخل ہوں گے اس جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ، یعنی جس وقت ان کو جنت کا داخلہ ملے گا کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور فرشتوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپس میں جنتی ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہے ہوں گے، آمینین، پورے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ یہ اگلی بات تو بھائی بہت ہی قرآن نے عجیب فرمائی ہے اور بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ وَنَزَعْنَا، ہم نکال لیں گے، مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کچھ جنتیوں کے دلوں میں کینہ ہوگا، میل کچیل ہوگی، وہ ہم نکال لیں گے۔ یعنی جنتی جب جنت میں جائیں گے بالکل صاف دل ہو کر جائیں گے۔ دنیا میں آپس میں ہو متقی، کسی وجہ سے آپس میں رنجش ہو گئی، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں تھوڑی میل کچیل آ گئی، تھے دونوں مخلص، دونوں متقی، تو جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیں گے۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے، جنت میں جانے سے پہلے اللہ جل جلالہ جنتیوں کے درمیان میں آپس میں جو رنجشیں ہوں گی، اللہ جل جلالہ ان کا بھی تصفیہ کر دیں۔ اس لیے بھائیو ذرا میری ایک بات سمجھنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو گیا تھا حضرت عائشہ سے، حضرت زبیر سے، حضرت طلحہ سے رضی اللہ عنہم، جنگ جمل بھائینی کے ساتھ ہوئی نا۔ تو جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر چڑھ کر یہ آیت پڑھی تھی اور فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں اور زبیر اور طلحہ انہی لوگوں میں سے۔ بھائی حضور نے کیا، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ میں، طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں فرمایا کہ میں، طلحہ، زبیر ان جنتیوں میں سے ہیں جن میں آپس میں رنجشیں ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہماری رنجشوں کو کیا کر دیں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ اور زبیر کو بھی 100% اپنے درجے کے جنتی قرار دے رہے، اور یہاں وہ جیلم کا خبیث کہتا ہے اگر میں حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو میں تلوار لے کے ان لوگوں سے جنگ کرتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا اہل سنت والجماع کہ مشاجرات صحابہ میں دونوں فریق تقوی پر تھے، ان میں دنیاوی ناچاقیاں ہو گئیں، اس کو اللہ کے حوالے کرو، اس کے پیچھے خود حضرت علی کے ارشادات ہیں، اس کے پیچھے بھائی کیا ہیں؟ حضرت علی کے ارشادات ہیں۔ اب دیکھو جنگ جمل میں جو مد مقابل صحابہ آئے، حضرت علی نے خود فرمایا کہ میں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہمارے دلوں کا کیا کر دیں گے؟ تصفیہ کر دیں گے۔ بہرحال وَنَزَعْنَا مَا، اور بھائی کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دنیا میں ہی یہ چیز حاصل ہو کہ ان کے دل دوسروں کے بارے میں صاف ہوں، ان کے دل بھائی دوسروں کے بارے میں کیا ہو؟ صاف ہوں۔
اس لیے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں ہی وہ اوصاف حاصل ہیں جو جنتیوں کو جنت میں جا کر ہوں گے۔ جنت میں جا کے انبیاء علیہم السلام کی شان تو اور لاکھوں گنا اوپر چلی جائے گی۔ مثلا بھائی آپ علیہ السلام کا دل مبارک سب کے بارے میں بالکل صاف تھا کہ نہیں؟ 100% صاف تھا۔ اور حضور کی اتباع میں وہ نیک لوگ جو دوسروں کے بارے میں بغض نہیں رکھتے، بعض لوگ بڑے کینہ پرور ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ بعض لوگ ایسے زود رنج ہوتے ہیں کہ ان کی ناراضگی ماتھے پر پڑی ہوتی۔ اگر آپ کو سچی بات بتاؤں نا تو ایسے دوستوں سے تھوڑا فاصلے پر رہنا چاہیے جو منٹوں میں ناراض ہوتے ہیں اور ہر وقت وہ 2-4 سے ناراض ہی رہتے ہیں، گویا کہ ان کی زندگی کا مقصد اور پیشہ ہی دوسروں سے ناراض ہونا ہے۔ ایسے لوگ قریب بیٹھنے کے، تعلق رکھنے کے قابل نہیں ہوتے، جو زود رنج ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور ہر وقت کسی نہ کسی سے ناراض ہی رہتے ہیں۔ ان کا معیار اتنا نرالا ہو کہ جناب ان کے معیار پر کوئی پورا ہی نہ اترتا ہو۔ بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تقوی، وہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، ایک ہے تقوی کا ہیضہ۔ دودھ بہت اعلیٰ چیز ہے لیکن دودھ پینے سے ہیضہ ہو جائے تو بھائی وہ ٹھیک ہے؟ تو تقوی ہو، تقوی کا ہیضہ نہ ہو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی میں عاجزی، انکساری آئے، اس کی توجہ اپنے گناہوں کے چھوڑنے کی طرف ہے، یہ تقوی ہے۔ اب تقوی کا ہیضہ کیا ہے کہ بس اس پوری مسجد میں، اس پورے محلے میں، اس پورے شہر میں میں ہی متقی ہوں، باقی سارے فاسق و فاجر ہیں۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کا ہیضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خود پسندی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ وَنَزَعْنَا، ہم نکال لیں گے، مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کچھ ان کے دلوں میں میل کچیل ہوگی، آپس کا کوئی کینہ ہوگا۔ اخواناً، یہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ بھائی جنتی سارے آپس میں کیا ہوں گے؟ اخواناً، بھائی بھائی ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، بڑے بڑے تختوں کے اوپر، ممبروں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ قرآن ہر جگہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ اہل جنت میں جا کر ان کا آپس میں میل ملاقات بہت ہوگی۔ لگتا یوں ہے کہ جنت میں ہر روز ایک مقام ایسا ہوگا، وہاں صرف جنتی آپس میں میل ملاقات کے لیے آئیں گے اور اپنے اپنے شاہی تاجوں کے ساتھ آئیں گے، تختوں کے ساتھ آئیں گے، متقابلین، آمنے سامنے۔ سورہ واقعہ میں بھی قرآن اس کو بیان کرتا ہے، جہاں بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے اکثر مقام پر یہ آتا ہے کہ وہاں آپس میں ملے جلیں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، ان جنتیوں کو جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں چھوئے گی، بیماری نہیں چھوئے گی۔ یعنی اللہ جل جلالہ جنت میں ایسی ہمیشہ ہمیشہ کی صحت دیں گے، جیسے حدیث میں ہے وہاں اللہ ایسی جوانی دیں گے جس کے بعد بڑھاپا، ایسی صحت دیں گے جس کے بعد بیماری نہیں، ایسی خوشیاں دیں گے جس کے بعد پریشانی نہیں۔ یہاں انسان آدھا گھنٹہ کام کر لے تھک جاتا ہے، عمر کے اعتبار سے جب 60 65 70 پر چلا جائے تو تھوڑا سا کام کر کے تھک جائے گا۔ فرمایا جنت ایسی جگہ ہے وہاں یہ بشری کمزوریاں، یہ مادی کمزوریاں جو زمین پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں کو بھائی وہاں کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ وہاں کسی طرح کی جسمانی کمزوری، کسی طرح کے انسان کے عزم کی کمزوری، کسی طرح کی بیماری انسان کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ جنت ایک ایسی نعمت ہے، وہاں کا داخلہ جس کو مل گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ وہاں کی جو نعمت مل گئی اس پر زوال کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
او بھائی ذرا اس آیت کو دیکھو قرآن نے کیا کہا، نبی عبادی، میرے بندوں کو اس کی خبر دے دیجئے۔ نبا کہتے ہیں کوئی اہم خبر کو، اس نبائی سے نبی ہے، نبی جو بنا ہے وہ اسی نبا ان سے بنا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے نا وہ کوئی دنیا کی یا فضول خبریں نہیں دیتا، انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے اعلیٰ خبریں ملتی ہیں۔ فرمایا نبی یعنی یہ اہم ترین خبر پہنچا دیجئے عبادی، بھائی کن کو؟ میرے بندوں کو۔ میں حضرت علی کا قول اس موقع پر اکثر ارشاد، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے پورے قرآن میں سب سے زیادہ ایک یا پسند ہے۔ آگے والے بڑے حیران ہوئے، یار قرآن میں اتنے الفاظ ہیں، یہ حضرت کیا فرما رہے، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے حضرت علی پر کچھ جمعے پڑھانے تھے، وہ حضرت فاطمہ والا مضمون ہی کافی لمبا ہو گیا۔ حضرت علی کی زندگی پر نظر ڈالے نا تو حضرت علی کے وہ اوصاف جو بہت ابھر کر آتے ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے علم۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی بڑی گہرائیوں سے حضرت علی کو نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علوم کی بڑی گہرائیوں سے نوازا تھا۔ فرمایا مجھے پورے قرآن کے الفاظ میں سے ایک یا بہت زیادہ پسند۔ کسی نے کہا حضرت وہ کون سی یا؟ فرمایا جو عبادی کے اندر ہے نا، یہاں بھی فرمایا عبادی، اور وہ جو مشہور آیت ہے بھائی وہ کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، وہ تو ہم ملا کے پڑھتے ہیں نا، یوں لگتا ہے جیسے یا یہاں نہیں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا ملانے میں آگے وہاں بھی یا ہے۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میرے جیسے باپ اپنے بیٹے سے، دیکھو بیٹا اس میں بھی بڑی شفقت ہے، میرا بیٹا اس میں سب سے زیادہ شفقت ہے، بیٹا کہہ دے اس میں بھی بڑی شفقت ہے، لیکن اگر باپ کیا کہے میرا بیٹا، اس میں بھائی اور زیادہ شفقت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بندوں سے کہہ دیں، تو بھائی ہماری جو اوقات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یوں بھی کہہ دیتا نا ان کمینوں سے کہہ دے، تو ہم تو اس پر بھی 1000 گنا راضی تھے، ہم تو بھائی اس پر بھی کیا تھے، 1000 گنا راضی تھے۔ لیکن ذرا اندازہ کیجئے اس اللہ کی مہربانی کا، اتنا میرے اور آپ کے لیے اتنا اعلیٰ لفظ منتخب کیا اور پھر ساتھ اپنی مزید نسبت لگا دی، ہمیں بندہ بھی کہا جو سب سے بڑا اعزاز ہے، اور پھر آگے یا بھی لگا دی، اور شروع میں نبی کہا۔ نبی عام خبر کو نہیں کہتا، بہت اعلیٰ خبر کو کہتے ہیں۔ اچھا آگے جب بات آئی، ہم چونکہ عربی نہیں سمجھتے، ہماری یہاں لائبریری میں علامہ ابن منظور کی کتاب پڑھی ہے، اور علامہ جار اللہ زمخشری کی الکشاف 3 جلدوں میں قرآن کی فصاحت و بلاغت پر، کہ قرآن نے یہاں اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا، یہاں الف لام قرآن کیوں لایا، یہاں یہ لفظ پہلے کیوں لایا۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت میں اگر بندہ تھوڑی بہت عربی سمجھے نا، اب یہاں دیکھو انی، پھر آنا، پھر الغفور پر الف لام، پھر غفور مبالغے کا صیغہ، الرحیم پر پھر الف لام، رحیم میں پھر مبالغہ ہے صفت مشبہ، اتنے مبالغے اللہ نے ایک آیت میں جمع کر دیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں چونکہ ہم اجمی ہیں، ہم تو صرف ترجمہ پڑھ کے وہ جائیں گے، جو بڑے بڑے عرب فصحاء بلغاء تھے وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے سامنے پھڑک جاتے تھے، وہ ان کے اوسان خطا ہو جاتے تھے، وہ ایسی خودی میں ڈوبتے تھے کہ ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتے۔ میں نے حرم میں نماز پڑھتے ہوئے ایک صاحب کو دیکھا، عرب تھے، جس وقت امام نے خاص جگہ سے پڑھا اور وہاں ایک خاص مضمون تھا، آوازوں کو اٹھایا نا، اس عرب پر ایسی کیفیت آئی، وہ کہتے ہیں نا جیسے جانور کو بسمل کی تڑپ شعراء اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کو نہیں پتا میں کدھر ہوں کدھر نہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ اللہ کی زبان کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے۔ اب اس آیت میں
اردو میں مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، یوں ہی کر سکتے ہیں نبئ عبادی، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، انی بے شک میں، انا میں، بھائی میں کے لیے کتنے لفظ آگے، آپ میرے بندوں کو خبر دیجئے یقیناً صرف میں ہی میں ہوں، الغفور جو بہت ہی زیادہ مہربان ہوں، الرحیم جو سب پر رحم کرنے والا ہوں، سب پر رحم کرنے والا ہوں۔ اور بھائی جس وقت اللہ کی رحمت کی طرف انسان متوجہ ہونا تو اللہ کی رحمت سے اپنے دلوں کو پھر اتنا امید سے بھرے، اپنے دلوں کو اللہ اتنا پر امید رکھے بندہ کہ مایوسی کا ایک قطرہ بھی، ایک ذرہ بھی قریب نہ پھٹکے۔ اس لیے بھائیو اس کے موقع ہیں بعض، ان میں سے ایک اہم ترین موقع دعا کا ہے، توبہ کا ہے۔ جب دعا کرے نا اس وقت مایوسی کا ایک ذرہ بھی قریب نہ آنے دیں، بلکہ اس طرح کی آیات کو پڑھ لیں۔ مثلا ابھی ایک آیت گزری ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے خزانے بھائی کس کے پاس ہیں؟ دعا مانگنے سے پہلے نا آپ اس طرح کر کے دیکھو، پھر دیکھیے اللہ سے مانگنے میں کیا لذت آتی ہے۔ 2 منٹ آنکھیں بند کر کے نا اس آیت کے مضمون کو سوچو، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ جس وقت یہ مضمون دل میں جڑ پکڑ لینا پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے صحت دیجئے، اور دل میں کیفیت پیدا ہو گئی ہے صحت کے خزانے یا اللہ کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح جب توبہ کا موقع آئے، ابھی ہمارے ایک دوست حج پر آئے، کہنے لگے مفتی صاحب اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے، اب اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ میں کہا بھائی یہ نہ کہو، آپ نے بہت غلط کہہ دیا۔ حج سے پہلے آپ کے اوپر یہ کیفیت آنی چاہیے تھی کہ یار میں تو کوشش کروں گا، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں۔ اب جب حج کر کے آ گئے ہیں اب شک والی بات نہ کرو، اب 100% کہو مجھے اپنے اللہ سے 100% امید ہے کہ میرا اللہ میرے حج کو قبول کرے گا، میرا اللہ میرے حج کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اس لیے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی۔ اچھا بھائی ذرا دیکھنا اگلی آیت کو، اب آئی عذاب کی باری، کوئی تاکید نہیں، کوئی الفاظ میں تاکید نہیں، اس کو بس سادہ سا کہہ دیا ان عذابی، بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ یعنی جہاں عذاب کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں بہت ہلکی سی بات فرماتے ہیں، اور جہاں رحمت کی باری آتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ بہت ضمانت والے الفاظ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، اب میں پوری دونوں آیتوں کا اکٹھا ترجمہ کرتا ہوں، آپ میرے بندوں کو یہ خوشخبری دے دیجئے بے شک میں ہی ہوں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا، وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب دونوں باتیں اکٹھی آ گئیں، اور اس کی وضاحت ہے اس حدیث قدسی میں جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی بات فرما رہے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے ناقل اور راوی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو میری رحمت ہے وہ غالب ہے میرے غضب پر، میری جو رحمت ہے بھائی وہ غالب ہے کس پر؟ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، سخت ترین عذاب دینے والے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہمیشہ ہر موقع پر اللہ کی رحمت کو غلبہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے غضب پر، اس کے بخشنے کو غلبہ حاصل ہے اس کے پکڑنے پر، اس کے معز عزت دینے کی صفت کو غلبہ حاصل ہے اس کے ذلت دینے والی صفت پر، غلبہ حاصل ہے، اسی غلبے کا نتیجہ ہے۔ اور بھائی یہاں میں ایک اس سے بھی اونچی بات آپ سے عرض کروں، جو بندہ جتنا بے نیاز اور طاقتور ہو نا، آپ زمین پر دیکھ لیں وہ دوسروں سے اتنا ہی رخ موڑ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ہمیں جب ایک دوسرے سے ضرورتیں ہوتی ہیں ہم نرم پڑ جاتے ہیں، جب ایک دوسرے سے ضرورتیں نہیں ہوتی تو ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں۔
کیوں بھائی ہم اسی طرح بے نیاز بندہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیں، بظاہر اگر ان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں ایک قطرہ پانی کا نہیں دینا چاہیے۔ ایک صفت کون سی ہے؟ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم تو دنیا میں یہی دیکھتے ہیں جس کو غرض نہ ہو وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسری بات العزیز، وہ سب پر غالب ہے، طاقتور ہے۔ جو بندہ طاقتور بھی ہو اور بے نیاز بھی ہو بھائی، وہ کسی کو، ہم نے بندوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ منہ نہیں لگاتا کسی کو، لیکن یہ دو صفتیں اللہ میں، وہ طاقتور غالب ہے، نمبر 2 صمد بے نیاز ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، ہم سے اس کو کوئی غرض نہیں، طاقتور، اس کی بادشاہت کا کہنا ہی کیا۔ لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو صفتوں کے ہوتے ہوئے وہ الغفور اور الرحیم بھی ہے، وہ الغفور اور الرحیم بھی ہے۔ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی دونوں شانیں ہیں۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي، یقیناً میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔